کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی ظہور ہوتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ پوری پلاننگ ہے، لگتا یہ ہے کہ ملک کو ختم کرنا ہے۔ میرے ایجنسی والے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا مظلوم صاحب کی بیان کا سمجھنا لازمی ہے۔ مسلمانوں نے بریلوی ہو، جماعت اسلامی اور اہل حدیث، یاد کیجئے گا شیعہ کا اس ملک میں کوئی کردار نہیں بنانے میں، کوئی نہیں۔ اور آج قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ایران حملہ آور ہو، ہندو ہمارے ساتھ دے گا، اور یہودی نہیں، عیسائی ہمارے ساتھ، یہودی نہیں، عیسائی جو بھنگی ہے وہ ہمارے ساتھ دے دیں گے، ہندو ہمارے ساتھ دے دیں گے، سکھ ہمارے ساتھ دے دیں گے۔ اللہ کی قسم شیعہ تمہارے ساتھ نہیں دے گا، وہ ایران کے ساتھ دے گا۔ یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے جو اہل اقتدار یہاں جو ادارے والے موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اکابرین جو کچھ کہیں گے، ہم نے بہت کچھ صبر کیا، اس وقت تک ہم صبر کریں گے، لیکن اللہ کے لیے لگتا ہے اس ملک کو خاندان جنگی کا مرکز بنانا چاہ رہے ہیں لوگ۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ شام والے حالات، کیا سعودیہ کو نچانے میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا حوثیوں میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا دبئی کو نچانے میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کے اندر ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ کائنات میں کون سی فساد ہے، کون سے جھگڑا ہے، کون سی لڑائی ہے جس میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے؟ ہمت ہے مجھے بتا دینا۔ اور آپ گئے بھی نہیں ایران، ایران میرا ملک ہے، آپ میں سے کسی کا بھی ملک نہیں ہے۔ آپ ایران گئے بھی نہیں ہیں۔ ایران میں میرے عزیز ہزاروں کی تعداد میں بلوچ برادری رہ رہے ہیں۔ میں ایران سے واقف ہوں، میں عالمی مقابلوں میں بھی گیا ہوں۔ ان جیسا بدبودار کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے مسئلہ میرے استادوں کے حوالے، جو فیصلے دے دیں گے عادل صاحب پہ قربان جاؤ، منظور وہی کرے گا۔ علامہ اورنگزیب فاروقی اور حضرت اقدس سے انشاءاللہ مفتی منیب الرحمان سے بھی ملاقات ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اہل حدیث ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ SOPs اس میں اہل حدیث حضرات نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ ابتسام الہی ظہیر نے جس طرح ان کو للکارا، آپ میں سے کسی نے نہیں للکارا۔ کیا بات کرتے ہو؟ اس طرح باتیں نہ کرو، کہنا تو آسان ہے۔ آج تک بھی تمہارے 6